آتی ہے میری بات ہر ایک کو بے چین کرتی ہے، کہتی ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے۔ آج یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں یہ بنی نوع انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جان لیوا ہوتی ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ ان سے نجات دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ سادہ ترین تقریبات جو سنت رسول سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، اسی پر اکتفا کرنا ہمارے لیے کافی اور بہتر ہے، لیکن آج اس میں نئی تقریبات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دعوت کے بجائے ہم 5 سے 6 دعوتیں کرتے ہیں، اسراف بھی کرتے ہیں، تبذیر بھی کرتے ہیں۔ اب جو امیر لوگ ہیں ان کو تو اپنی دولت کی نمود و نمائش کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن جو غریب والد ہے وہ غربت کی وجہ سے اپنی لخت جگر کی رخصتی پر اپنے ارمانوں کا خود ہی گلا گھونٹ دیتا ہے۔ ان سب فضول رسم و رواج سے نجات دلانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ ہے، اس میں شامل ہے۔ جبکہ آج ہمارے دیندار علماء، مبلغ تو کیا دنیا دار سبھی اسی ایک فضول فضا کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ اسراف تو کر ہی رہے ہیں، تبذیر بھی ہو رہی ہے۔ اسراف مطلب ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر مطلب کہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ اب ہماری ان خود ساختہ رسموں میں پیسہ تو لگ ہی رہا ہے، ساتھ میں ہم اپنا وقت بھی فضول میں ضائع کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ یہ شادی ہم نے اپنے لیے عذاب عظیم بنا لی ہے، جبکہ شادی انتہائی آسان اور انتہا کی سادگی کا نام ہے۔ آئیے کہ ایک نظر ڈالتے ہیں ہم دنیا کی عظیم ترین ہستیوں کی شادی کے طریقہ کار پر، کہ آپ کی نظر سے ایک حدیث گزری ہوگی، آپ کی سماعتوں سے ایک حدیث ٹکرائی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی گلیوں میں آپ کا صحابی ملتا ہے، ان کی خوشبو آپ دیکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے نکاح تو نہیں کر لیا؟ وہ صحابی آپ کے پوچھنے پر آپ کو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام ان سے دعوت ولیمے کا پوچھ کے ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ میرے صحابی آپ دعوت ولیمہ بھی کر لیجئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وقت کا نبی ہے اور دوست نے، صحابی نے نبی علیہ السلام کو اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب شادی پہ نہ بلانے پر صحابی سے کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں اس ہستی کے ولیمے کو جس کو ہم آج اپنا اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کے ولیمے پر کس انداز سے دعوت دی۔ حضرت انس سے فرمایا کہ جاؤ اور لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلا کے لاؤ۔ حضرت انس کے گلی میں جو بھی صحابی ملتا اسے کہتے کہ آئیں، نبی علیہ السلام کی دعوت ولیمہ پر آپ کو بلایا ہے۔ ایسے سادگی سے دعوت ولیمہ دی گئی اور صحابہ نے آ کر کھانا کھا لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں سے کہ ان کی دعوت ولیمہ کیسے، دعوت ولیمہ کا طریقہ کار کیا ملتا ہے، کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ صفیہ سے نکاح کیا اور اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کے پاس جو بھی چیز کھانے کی موجود ہے وہ سب لے کر میرے پاس آؤ۔ کوئی صحابی اپنی کھجور، جو ستو، پنیر جو بھی ان کے پاس تھا وہ لے کر کے آتے ہیں، سب مل بانٹ کر کے اس کو کھا لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری دعوت ولیمہ ہے۔ مطلب کہ صحابہ اور نبی کی نظروں میں اس شادی کی کچھ خاص اہمیت نہ تھی جتنی آج ہم نے بنا لی ہے، حالانکہ یہ عام سی ایک بات تھی، کیونکہ ان کا جو مشن ہے وہ الگ تھا، صرف دین کو آگے بڑھانا، اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کی کوشش کرنا، عبادت ریاضت میں اپنا سارا وقت صرف کرنا۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس دور کے مسلمانوں کی شادی پر۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں دنیا دار، امیر، رئیس، سیاستدان لوگوں کی شادیاں، کہ ایک شادی پر کروڑوں روپے خرچ کرنا، مہنگی سے مہنگی منگنی کی رسم کرنا، مہنگے شادی ہال کا خرچ، مہنگے ترین شادی کارڈ، قیمتی بیش بہا کھانے، کئی دنوں تک تقریبات کا منعقد کرنا، صرف 1 گھنٹے میں اپنی پسندیدہ ڈانسر کو لاکھوں روپے لٹا دینا، اور اپنے پیسے کی نمود و نمائش کرتے ہوئے سڑکوں پر سارا پیسہ ہوا میں اچھال دینا۔ یہ فضول قسم کی سارے پیسے اڑانے کے بعد وقت کا ضیاع، اور ان لوگوں کی جو ایک شادی پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنے پیسے میں اسی علاقے کے 10 غریب نوجوانوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کرے تو کون کرے؟ اب دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ، ہمارے علماء حضرات، ہمارے مبلغ، ان کی شادیاں، آج ہمارا دیندار طبقہ بھی شادی میں ان فضولیات میں پیش ہے۔ اسراف بھی ہوتا ہے، تبذیر بھی ہوتی ہے۔ یہ دین کے داعی اور مبلغ بھی مہنگے ترین شادی کارڈ کیا نہیں بنواتے، قیمتی ترین ہال بک کیا نہیں کرواتے، شادی پر ہزاروں لوگوں کا مجمع کیا نہیں بلواتے، قیمتی
कितने ही किस्म के खाने सर्फ नहीं करते, उधर अगर दुनियादार लोग गाने की तकरीब रख कर शादी में बाकी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो इधर उलमाए किराम ने भी बजाय इसके कि शादी को आसान बनाते, इन्होंने मज़ीद एक तकरीब का इजाफा कर दिया कि ये जलसा करवा देते हैं। अवाम मतलब कि लोगों का हजूम प्लस खाना प्लस ख़तीब साहिब के लवाजिमात, ये सब कुछ करने के बाद हम दीनदार अपनी शादी को नाम देते हैं सादगी से शादी करना, मसनून तरीके से शादी करना। जैसे दुनिया वालों की देखा देखी हम वालदैन की वफ़ात पर अगर 40वां 7वां तीजा नहीं करते तो अज़मत वालदैन पर जलसा करवा लेते हैं। ऐसे ही शादी में भी एक तकरीब खुद से जलसे में ऐड कर ली गई है, जलसे की ऐड कर ली गई है शादी में। मतलब कि आज हमारी अगर ये सोच है, हमारी ये सोच हो चुकी है कि हमने सिर्फ शादी में ढोल ढमक्का गाना बजाना नहीं करना, तो इसका नाम है सादगी से शादी करना, मसनून तरीके से शादी करना। ये हमारे दीनदार तबके की शादी का हाल है इस दौर में, जिस दौर में लोग गुर्बत से तंग आकर डाकू बन रहे हैं, माएँ खुद अपने बच्चों को मार रही हैं, वालदैन गुर्बत और फाके से तंग आकर के बच्चों समेत कुएं और दरिया में छलांगे लगा रहे हैं, वालदैन अपने बच्चों को इलाज के लिए खुद पेशावर की सड़कों पर बेच रहे हैं, वालदैन बच्चों के इलाज के लिए अपने गुर्दे बेच रहे हैं, गरीब आवाम एक निवाले के लिए दूसरों की क्या अपनी जान ले रही है। इस दौर में हमारे दुनियादार की बात तो छोड़ ही दें, दीनदार तबका भी लाखों करोड़ों लगाकर एक शादी कर रहा है, जो खुद मिंबर रसूल पर बैठ कर के हदीस सुनाते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन। एक लम्हे के लिए आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश तो कीजिए कि वतन अजीज़ में गुरबा और मसाकीन के बिलकते रोते बच्चों के हालात को देखकर हम लाखों का खर्च करके कैसे दीनदार हैं। नबी के सहाबी ने निकाह किया और नबी अलैहिस्सलाम को ही शादी में नहीं बुलाया, तो आज क्या वजह है कि हमारी शादी सारी दुनिया को जमा किए बगैर नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती वलीमे की दावत किस अंदाज से और किस सादगी से दे रहे हैं, लेकिन आज क्या वजह है कि हमारी दावत लाखों के कार्ड बनवाए बगैर नहीं दी जा सकती। नबी अलैहिस्सलाम ने किस सादगी से वलीमे की दावत खिलाई कि सहाबी अपना खाना ला करके खुद बिल बांट के खा लेते हैं, और आज उलमाए किराम के दावत वलीमा, हाल की बुकिंग, कीमती खाने, लोगों का हजूम, वक्त का ज़िया, आखिर हम ये क्यों करते हैं? आज हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ करने के बाद हम अपनी शादी को मसनून शादी और सादगी से शादी का नाम दे देते हैं। क्यों? आज तो जितने बड़े आलिम दीन होते हैं, इनके इतने ही ज़्यादा मेहमान बुलाए जाते हैं, इतने ही ज़्यादा इनकी शान के मुताबिक खाने खिलाए जाते हैं, फिर मिंबर रसूल पर आकर सादगी अपनाने और फजूल खर्ची से बचने का दर्स दिया जाता है। होना तो ये चाहिए, मैं कहती हूँ कि होना तो ये चाहिए कि अगर इन उलमाए किराम को कोई फ्री में शादी में हाल दे, कोई इनकी जितने भी शादी के लवाजिमात हैं इनके अखराजात खुद उठाए, इन उलमा को आवाम की इस्लाह के लिए, सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनको सादगी से निकाह करके सादगी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलीमे की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए। ये सब कुछ छोड़ दें ताकि इस मुआशरे का बोझ हल्का हो और इस मुआशरे की इस्लाह हो। अगर आज हम इस सोच से मुतमईन हैं कि हम शादी पर अगर गाना नहीं करवाएंगे तो सादगी से शादी की ये मसनून तरीके से हमने शादी कर दी है, सिर्फ हमने ढोल ढमक्का नहीं किया, तो हमें वक्त और हालात को सामने रखते हुए सोचना पड़ेगा, अपने ज़मीर को झंझोड़ना पड़ेगा कि क्या आज हम मुसलमान हैं? गरीब की बेटी सिर्फ गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी रहे और लाखों करोड़ों में हमारे सिर्फ एक बेटे की शादी हो, क्या हम फिर भी मुसलमान हैं? गरीब आवाम जो है वो रोटी चोर आलू चोर बन जाए अपने पेट की भूख बुझाने के लिए और हमारी शादी की तकरीबात ही ख़त्म ना हो, क्या हम फिर भी मुसलमान हैं कि एक वतन अजीज़ की बेटी अपने बच्चों समेत खाना ना मिलने की वजह से जान दे दे और हमारी शादी पे अरमान ही ख़त्म ना हो? क्या हम फिर भी मुसलमान हैं? आज हम कैसे दाई और मुबल्लिग हैं कि एक शादी पर कम से कम लाख का खर्चा करके जलसा करवाएं और इस इलाके बस्ती के लोग एक एक रोटी को तरस कर अपनी जान दे दें? कैसा दर्स और ये कैसा फ़ायदा इस जलसे का? झंझोड़िए आज अपने ज़मीर को, डरिए खुदा से, लौटिए अपने नबी के तरीके की तरफ। मेरे वतन अजीज़ के उलमाए किराम, आज इन्हीं मुसलमानों को इस सोच से कौन निकालेगा? शादी में सारी दुनिया को इकट्ठा करना और सारी दौलत लुटा देना फ़र्ज़ ऐन नहीं है।
اگر آپ نے مروجہ طریقہ کار سے شادی نہ کی تو آپ کے آباء و اجداد کی روحیں اجر عظیم سے بالکل محروم نہیں ہونے والی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے مسجد کے ممبر و محراب سے اس طرح کی باقاعدہ اور منظم تحریک شروع کی جائے۔ قرآن اور حدیث کے دروس سے پہلے لوگوں کی سوچ اور ذہنیت کو بدلا جائے، کیونکہ یہ شادی کی جو رسم ہے، یہ شادی کا جو رواج ہے، یہ مسلمانوں کو گٹی میں پلا دیا گیا ہے۔ میں آج ایک دین کی طالبہ ہوں اور دین کی طالبہ ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری آج کی صدا کو شور نہ سمجھا جائے، میرے الفاظ کو صرف اور صرف ایک تقریر کا نام نہ دیا جائے، میرے خیالات کو بس روایتی سمجھ کر نہ چھوڑا جائے۔ آج میری اس صدا کو علماء کرام کی سماعتوں تک پہنچایا جائے، جو ہمارے عظیم لیڈر ہیں اور دین حنیف کے لیے ان کی بیش بہا قربانیاں بھی ہیں۔ انہوں نے بہت سی تحریک چلائی ہیں۔ اس طالبہ کی آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرف بھی توجہ دیجیے۔ جو والدین لاکھوں ٹن بوجھ تلے دبے ہیں، ان کی آواز بنیے۔ ہمارے وہ عظیم لیڈر جن کا نام لینا بھی میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتی ہوں، چاہے پروفیسر ساجد میر صاحب یا ابتسام الہی ظہیر صاحب یا ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ ان شخصیات کا بہت بڑا کردار اور بہت بڑی قربانیاں ہیں، لیکن آپ اس مسئلے کی طرف سوچئے۔ اب یہ معاشرہ صرف اور صرف درس سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جیسے عظیم لوگ اس کی ابتدا کریں، بالکل سادگی سے مسجد میں نکاح اور کچھ ہی افراد کو معمولی سے کھانے کی ولیمے پر دعوت دے کر مثال قائم کروائیں، تاکہ پھر اور لوگ بھی آپ کو مثال کے طور پر پیش کر کے بغیر کسی جھجک کے یہ شادی جو آج بوجھ بن چکا ہے، عام سی تقریب سمجھ کر آسانی سے ادا کر کے شادی آسان، نکاح آسان اور زنا کو مشکل بنائیں۔ میرا یقین کریں، آج اگر نچلے طبقے میں کوئی سادگی سے شادی کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام بھی تو یہ سب کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو لوگ کہیں گے کہ کیا تو ہی بڑا چلا ہے دین پر چلنے والا، یا تو تجھے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی نہیں، یا تو کنجوس ہے، پیسہ لگانا نہیں چاہتا، یا تو انہیں غریب گھر سے شادی کی ہے اس لیے تو ان کی اوقات دیکھ کے یہ کچھ کر رہا ہے، اس لیے وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ اس کا آغاز علماء سے کروائیں، اپنے معزز مستند علماء کرام سے، تاکہ لوگ مثال کے طور پر آپ کو پیش کریں۔ جہاں پر آپ یہ مثال قائم کر کے لوگوں کو خرچ سے بچوائیں گے، وہاں پر آپ کو لوگ دل کھول کر کے دعائیں بھی دیں گے، کیونکہ اصلاح کے لیے ایک جو بنیاد ہوتی ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جیسی شخصیات اس عمل میں پہل کریں گی تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر جو ہے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔